حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، آج کی آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں تیزی سے اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلنا چاہیے اور اس جنت کی طرف اپنا قدم بڑھانا چاہیے جس کی لمبائی چوڑائی آسمان کے برابر ہے۔ دنیا کے طلبگار اور جنت کے طلبگار یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں۔ جس طرح زمین اور آسمان برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا کا طلبگار اور جنت کا طلبگار ان دونوں بندوں کا مقام بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے طلبگاروں کے درمیان مقابلہ کی دوڑ جاری ہے، ہر ایک دوسرے سے اس میدان میں گوئے سبقت لے جانا چاہتا ہے، دوسروں سے زیادہ مال جمع کرنے، اپنے قصر کو زیادہ سے زیادہ عالی شان اور آراستہ کرنے میں محو ہے۔ اے آخرت کے طلبگاروں، تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وسیع و عریض جنت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آراستہ کر رکھا ہے، اس کی بہاریں تمہارے لیے چشم برآ ہیں، وہاں کی حوریں پھولوں کے گجرے پروئے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر موقوف ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، محنت کا اجر، محنت کا صلہ، محنت کا ثمر، محنت کا پھل کبھی بھی مل سکتا ہے، اور کسی گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہو سکتا ہے۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم لگاتار یہ کوشش کرتے رہو کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرو جس کے کرنے کا تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ جو سچے دل سے اس کی راہ طلب میں چل پڑتے ہیں، جو خلوص سے اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں مایوس نہیں کرتی۔ اس کا فضل عظیم ہے اور اس کی نعمتیں بے کرا ہیں۔ وہ جس وقت اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے تو بے پناہ فضل و احسان فرما دیتا ہے، اور اتنا فضل کر دیتا ہے بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ اتنا تو میں نے مانگا نہیں ہے جتنا مجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے، میں اپنے فضل سے جسے چاہوں، جتنا چاہوں، جب چاہوں، جس وقت چاہوں عطا کر دیتا ہوں۔ ہاں، بس میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس بندے کا دل میری طرف کتنا ہے، کتنا مربوط ہے، کتنا مضبوط ہے، یہ مجھے کتنا چاہنے والا ہے۔ اور یہاں پر بڑے بڑے علماء نے مثالیں دے کر بات کو سمجھایا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے ہمیشہ ادھر نہیں رہنا، چند سالوں کے لیے ہم ادھر ہیں، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، 60 70 سال، زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال جی لے گا۔ تو یہاں پر کچھ وقت کے لیے وہ میعاد ہماری مقرر ہے جس کا علم میرے رب اور اس کے پیارے محبوب کو ہے۔ وقت مقررہ کے لیے ہم ادھر آتے ہیں تو ہر چیز تیار کرتے ہیں، بھئی ادھر رہنا جو ہے تو رہنے کے لیے ہمیں مکان بھی چاہیے، آنے جانے کے لیے گاڑی بھی چاہیے، بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتظام بھی چاہیے، ڈیرہ ڈاری بھی چاہیے، سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی علم ہے کہ ہم نے ادھر ہمیشہ نہیں رہنا،
اس کے باوجود ہماری بیٹھنے کی جگہ کی جو تیاری ہے وہ 300 سال 200 سال میعاد اتنی تو ہو نا کم از کم. ہم اس معیار سے اپنے مکان کو، اپنی کوٹھی کو، بنگلے کو تیار کرتے ہیں کہ 200-400 سال تو یہ چلے، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. جبکہ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ اتنی ہماری زندگی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری اولاد کو بھی کام آئے گا. پھر کوشش ہوتی ہے کہ آگے ان کی اولاد کو بھی یہی کام جو ہے، یہی کوٹھی جو ہے، یہی معاملہ جو ہے، یہی زمین، یہی جگیر جو ہے، یہ آگے ہمارے پوتوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو اسی طرح ہمیں ذرا ادھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی تو کام ہم ایسا بھی کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کا فائدہ ہماری اولاد کو آخرت میں بھی نصیب ہو سکے، بروز معاشر بھی ہو سکے. تو جس طرح دنیا کے معاملات میں جہاں چند سال رہنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نے پیش ہونا ہے، اور وہ زندگی تو ہماری ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے. کیا کوشش کرنی ہے جی؟ اپنے رب کی طرف آنے کی، اور تیزی سے، رب فرماتا ہے تیزی سے آگے بڑھو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو مالک نے اپنے مقبول بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا